مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، تڑپ تو ہر ایک کی ہے کہ سکون مجھے دنیا میں بھی ملے، قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی ملے۔ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ دن جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش تو آئیے ہونا ہے۔ پرسکون جنت کے حقدار کیسے ہم ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ تو آئیے دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے 10 کام اپنی زندگی میں اختیار کیجیے۔ سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے، یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال۔ دلوں کا سکون، انسانی زندگی کا سکون، یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے، جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یہ الفاظ ادا کرتی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوسرا کام، اگر زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر پہ درود بھیجیے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور ایک نہیں
70 مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں گے. وصلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاة، اور ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش، مغفرت، برکت کی 70 مرتبہ دعائیں فرمائیں گے. آپ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھ لو، قیامت کا دن ہوگا. حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام 10 مرتبہ. قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا. اور قیامت کا دن تو دور ہے، دنیا کے اندر ہی. اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. معمول بنائیے. تیسرا طریقہ اس سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا. اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک. مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے نماز. پرسکون زندگی کے لیے نماز کی پابندی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. ہر حکم اللہ نے زمین پہ پہنچایا، لیکن نماز کا گفٹ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں بلایا اور 50 دی، پھر 5 ہوئی. آج پڑھتے 5 ہیں، اجر و ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. چوتھا کام پرسرور زندگی اور پرسکون قبر، پرکیف جنت کی ساعتیں. دستور حیات کو بار بار پڑھیے. قانون ربانی کیا ہے؟ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت معمول بنائیے، روزانہ کی تلاوت کو معمول بنائیے. اور 5ویں بات، اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجیے. گھر والوں کو نمازی بنائیں، وقت پہ بیوی کو، اپنی اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں. یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائیگی کے بعد قلبی سکون آتا ہے، جس کی ادائیگی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے. اور گھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عادت بنائیں. مت اپنے دل میں پریشانی لائیں، فلاں تو وہاں جا رہا، فلاں تو وہاں جا رہا، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے. گھر میں قرار پکڑیے، گھر میں وقت دیجیے. بچوں، اولاد، والدین، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، تمہیں بھی سکون ملے گا. اللہ عز جلال نے اس لیے سکون کا لفظ جو نازل کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. رب تعالی نے تمہارے لیے گھروں کو سکون بنایا. اور حدیث کے الفاظ ہیں
طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. قیامت کے دن ایک نہیں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، ایک درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں. پہلی صلاحیت زبان پہ کنٹرول کرے، دوسری صلاحیت گھر میں قرار پکڑے، تیسری صلاحیت اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے گنتی کے چند آنسو نکال دے. یہ مکھی جتنا آنکھ سے نکلنے والا پانی جو ہے جہنم کو ٹھنڈا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن چھٹا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو. یاد رکھیے قرآن کی تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر اور اسی طرح بیوی، اور تیسرا لفظ جو 7واں ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں، رات کا صحیح استعمال کیجیے. رات کا صحیح استعمال کیجیے، آرام کیجیے، تہجد پڑھیے، دعا کیجیے. جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت رب تعالی سے گفتگو کی بجائے اپنے ان سستی زندگی کے پیکیجز کو لے کے رب کی ناراضگی کا وہ سودا خرید رہے ہوتے ہیں، کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہوں پہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گے رب کو؟ یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا، یہ تو نیند چھوڑنے کا وقت تھا. تم نے نیند بھی نہ لی، تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا، تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا، اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا. سکون نہیں آئے گا. سکون چاہیے تو 7واں کام رات کا صحیح استعمال کیجیے. 8واں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے، آپ دنیا کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں. جب تک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان 3 چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا. جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں. اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں. 3 علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. پہلا علم اپنے رب کی پہچان، دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا. یہ 3 علم. قبر میں بھی یہی سوال. آپ ایک نہیں 10 PhD کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا. من رب، رب کون ہے تیرا؟ من نبی، بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا؟ میں دین، آپ کا دستور حیات کیا تھا؟ اس لیے وقت نکالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 9واں عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے. 2 کام اس 9ویں نقطے کے تحت سیکھ لیجئے. خاموش رہنا سیکھیے، آپ کو سکون ملے گا. حسن اخلاق اختیار کیجئے، آپ کو سکون ملے گا. خاموش رہنے سے مطلب کیا ہے؟ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اتنی لعن طعن اور ملامت لوگ کریں گے، پریشانیاں آئیں گی. خاموش رہنا سیکھیے، مقصد کی بات کیجئے، نرمی سے بولیے، اخلاقیے بڑے کا احترام کیجئے.
کوئی زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو، سموحا معاف کیجئے۔ پوچھا گیا سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحہ، صبر، برداشت، بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا، خاموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گزارنا، یہ صبر ہے۔ سماحہ، کچھ بھی ہو گیا ہے، جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں۔ کشادہ دل بنائیے، سکون ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرو، رب تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کر دے گے۔ اللہ ذو الجلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے۔ 10واں اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حکمت اور تواضع، یہ نہ چھوڑیے۔ حکمت کیا ہے؟ ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں، ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت دیں، ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہیں، حکمت دانائی یہ ہے غلط بات کو لگام دیں۔ الحکم عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں۔ یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں، مناسب بات، کچھ وقت ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، بعد میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے چھوڑوں گا، رک جائیے، اس سے اچھی تعبیر، اس سے اچھے کلمات، اس سے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئے گا، نقصان نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، سکون آئے گا۔ اور تواضع، دنیا جہان کے لوگ جتنا مرضی فخر کریں اپنے مال پہ، اپنی کوٹھیوں پہ، اپنی کاروں پہ اور اپنی نہ جانے کس کس چیز پہ، آپ کو فخر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی چاہیے میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ خود کا جواب یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، درخت بن جاؤ، لوگ پتھر مارتے ہیں، درخت کھڑا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لیے اور آم اتارنے کے لیے، وہ پتھروں کے مقابلے میں آم اور بیر گراتا ہے۔ درخت بنو جس پہ زیادہ پھل لگتا ہے، اس کی ٹہنیاں زیادہ جھک جاتی ہیں، اس درخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے پھل بھی اتار لیتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے، اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔